محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے واقیم الصلاۃ کا قرآنی جائزہ۔ قرآن میں واقیم الصلاۃ کا حکم انفرادی طور پر بھی آیا ہے اور زکوٰۃ کے ساتھ بھی آیا ہے، جیسا کہ واقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ مسلمانوں کے اکثریتی طبقے کے مطابق واقیم الصلاۃ کے معنی و مفہوم ہے نماز پڑھو یا نماز قائم کرو۔ دنیا میں قرآن کے جتنے بھی تراجم موجود ہیں ان میں مذکورہ معنی ہی کیے گئے ہیں، جبکہ ایک مختصر سا طبقہ اسے نظام سمجھتا ہے، یعنی صلاۃ کا نظام قائم کرو۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ مؤذن دن میں 5 بار اذان میں توحید و رسالت کے نظریے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حی علی الصلاۃ کہہ کر اور حی علی الفلاح کہہ کر صلاۃ کے تحت اور فلاح کے تحت قوانین خداوندی پر مشتمل پروگرام پر عمل کی دعوت دیتا ہے، لیکن نمازی جب مسجد پہنچتا ہے تو سورہ فاتحہ کی صورت میں دعا کرتا ہے۔ اس دعا میں وہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، لیکن عملاً وہ مختلف ارباب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی یا چلانے کی دعا کرتا ہے، لیکن جس کتاب میں صراط مستقیم کی تفصیل موجود ہے اور جنہوں نے صراط مستقیم چل کر ہدایت پائی ان کا تعارف اور تفصیل موجود ہے، سے رابطہ توڑ رکھا ہے اور کبھی کوشش نہیں کرتا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس پر کیسے چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی عظمت و کبریائی کے الفاظ ادا کرتا ہے اور تشہد میں بھی دعائیں وغیرہ کرتا ہے۔ چونکہ یہ سب عربی میں ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے معنی و مفہوم سے آگاہی بھی ہو، اپنی مادری زبان میں ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کو سمجھا جا سکے اور اس پر عمل کیا جا سکے، لیکن بغیر سمجھے عربی زبان میں قرأت کی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صلاۃ یا ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاۃ یا نماز کی ادائیگی کے لیے منع فرمایا۔ اس طرح محض زبان سے کچھ کلمات دعاؤں کے ساتھ نماز ختم ہو جاتی ہے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے عملی پروگرام کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور کوئی نمازی یہ نہیں پوچھتا کہ جس عملی پروگرام پر عمل کے لیے دعوت دی گئی تھی وہ پروگرام کہاں ہے۔ نماز کی موجودہ فارمیشن اول تا آخر دعاؤں پر مشتمل ہے، یعنی اس کو ہم ایک اجتماعی دعا کہہ سکتے ہیں، لیکن عملی پروگرام اس میں کچھ نہیں۔ مفتیان کرام سے سوال ہے کہ دعا تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے، پھر مؤذن، اذان، وضو، مسجد، امام، جماعت، رکعتیں، قیام، رکوع، سجود، سلام کی کیا ضرورت ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دعا کے لیے حکم ہے کہ سرگوشیوں میں کرنی ہے، تو نماز کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا کیا جواز؟ شکریہ والسلام۔